الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ پاکستان میں اس سال کے ماہ رمضان کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور نصف رمضان کی گنتی پوری ہونے والی ہے۔ ہر سال ماہ رمضان کے دوسرے جمعے میں زکوٰۃ اور اس کے حوالے سے کچھ فضائل و مسائل بیان کرتا ہوں، کیونکہ کراچی کے پاکستان کے اکثر لوگ ماہ رمضان میں زیادہ ثواب کے لیے اس مہینے میں زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، تو اس موقع پر زکوٰۃ کے حوالے سے ضروری باتیں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دین اسلام اللہ کا پسند کیا ہوا، اللہ کا عطا کیا ہوا دین ہے۔ اس میں روحانی نظام بھی ہے اور دنیا میں بسر کرنے کے لیے مادی نظام اور مالی نظام بھی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں روحانیت کے لیے،
یہ زکوٰۃ اسلام کا مالی نظام ہے۔ اس حوالے سے قرآن کی آیات اور احکام آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اس کے معنی کیا ہیں؟ بڑھنا، پھلنا، پھولنا۔ آپ یہ دیکھیں، روزے کا ذکر الگ، حج کا ذکر الگ، مگر نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ارشاد فرمایا۔ کتنی اہمیت ہے اور اس کو کس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پہ بھی آپ غور کریں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال دیا ہے، مخصوص شرائط کے ساتھ اپنے مال کے ایک خاص حصے کا مالک کسی مستحق کو اللہ کے لیے بنا دینا۔ پھر سن لیں، کچھ خاص شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ آپ کے اپنے مال کے ایک خاص حصے کا مالک کسی مستحق غریب نادار کو بنانا اللہ کے لیے، یہ زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں، یعنی تملیک و مال مخصوص لمستحقہ بشرائط مخصوصہ، یہ اس کا بیان ہے، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ ہر شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف اس شخص پر زکوٰۃ ہے جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ یہ سن لیجئے، حاجات اصلیہ، انگلش میں کہیں گے بیسک نیسیسٹیز، اردو میں کہیں گے بنیادی ضرورتوں کے علاوہ، سوا آپ کے پاس ایک خاص تعداد میں مال ہو، سونا ہو، چاندی ہو، سامان تجارت ہو، نقدی ہو، ایک خاص تعداد، اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ اگر اتنا ہے تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے، اور صاحب نصاب کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب وہ نصاب کیا ہے وہ سن لیں۔ زکوٰۃ جو 3 چیزوں پر ہوتی ہے، سونا چاندی، آج کل اس میں نقدی کرنسی شامل ہوگی کیونکہ اس سے آپ سونا چاندی خرید لیتے ہیں۔
سامان تجارت، کاروبار کا سامان، اس کے 40واں حصہ، سونا چاندی سامان تجارت نقدی، اس کا 40واں حصہ، یعنی ہر 40 پر 1 ہوا تو 100 پر کتنے ہو گئے؟ 2.5۔ 40 پر 1، دوسرے 40 پر 1 2، اور 20 پر آدھا تو کتنا ہو گیا؟ 100 پر کتنا؟ 2.5 روپے۔ دوسرا ہے پیداوار پر، وہ 10واں حصہ ہوتا ہے عشر۔ آپ میں سے کوئی کھیتی باڑی کرنے والا نہیں ہے، ورنہ میں اس کو بھی مسئلہ بتا دیتا۔ تیسرا جانوروں کی تعداد پر، 5 اونٹ سے کم ہیں تو آپ پر زکوٰۃ نہیں، 40 بکریوں سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، 30 گائے سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ چونکہ شہر کے لوگوں کا زیادہ مسئلہ نقدی، سونا چاندی سامان تجارت، تو اس حوالے سے وہ سن لیں۔ ایک زمانہ تھا 7.5 تولے سونا، کتنا؟ 7.5 تولے۔ گرام کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو 87.48 گرام، 87.48 گرام، یہ اس کا وزن آج کے جو نئے وزن ہے اس کے حساب سے۔ اور 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے چاندی کتنے گرام کی ہوگی؟ 612.36، 612.36 گرام۔ یہ دونوں چیزیں ایک زمانہ تھا ایک قیمت میں ملتی تھی، جتنے میں 52.5 تولے چاندی ملتی تھی اتنے ہی پیسوں میں 7.5 تولے سونا ملتا تھا۔ اب سونے کا بھاؤ ہو گیا زیادہ، آپ کے سامنے کہیں 100-150 روپے سے اب تو لاکھوں پہ پہنچا ہوا ہے۔ تو اب 52.5 تولے چاندی، یہ آپ سب یاد کر لیں، گرام کے لحاظ سے 612.36 گرام جس کے پاس ہوگا۔ سونا ہو، تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑے سے نقد پیسے اور تھوڑا سا سامان تجارت، یہ سب ملا کر 52.5 تولے چاندی کی برابر ہو جائے یا اس کی قیمت کے برابر ہو جائے تو آپ صاحب نصاب بن جائیں گے۔ میں نے آسان بتایا ہے، کوئی دشواری نہیں ہوگی، سمجھ آیا ہوگا۔ کچھ سونا ہے معمولی سا، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ سامان تجارت، یہ سب ملا کر یہ جس نصاب کو پہنچ جائے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا۔ مال تجارت ہے آپ کے پاس، بیچنے کے لیے سامان آپ نے اسٹاک کیا ہوا ہے، اس کی قیمت جتنا وہ آپ کے پاس مال ہے اس کی قیمت جتنا قرض ہو آپ پر، مثلا 100 روپے کا مال ہے اور 100 روپیہ ہی آپ پر قرض ہے، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، یا نقد رقم ہے آپ کے پاس، پیسے ہیں اور اتنی ہی رقم کا آپ پر قرض بھی ہے، تو قرض نکال دیں۔ قرض نکالنے کے بعد جو بچا ہے وہ مال تجارت ہو یا رقم ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے گا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یعنی آپ کے پاس پیسے ہیں، اس میں سے آپ نے نکال دیا قرض، اب قرض نکالنے کے بعد بھی اتنا پیسہ ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے گا تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جو مال ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا، اس کی زکوٰۃ بھی
ساقط ہو گئی، اب اس کی زکوٰۃ نہیں دینی، مگر جس قدر ہلاک ہوا، یہ نہیں کہ اب ٹوٹل سارا ہی مال جتنا نہیں، جو ہلاک ہوا۔ اب ہلاک کس کو کہتے ہیں؟ جو مالک کے فعل کے بغیر، یعنی آپ کی اس میں کوئی چیز شامل نہ ہو کہ آپ نے کوئی کارروائی کی ہو، خود سے ہو گیا۔ آپ نے کوئی کارروائی کی ہے اور ضائع ہوا ہے تو پھر وہ آپ ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ نے خود اس کو ضائع کیا ہے، اور قدرتی طور پر ہو گیا یا حادثاتی طور پر ہو جائے وہ ہلاک شمار ہوگا۔ کسی فقیر کو، نادار کو، مستحق کو آپ نے کچھ قرض دیا اور سارا معاف کر دیا تو اتنی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اب جتانے کے لیے نہیں، آپ کو پتہ ہے وہ نہیں دے سکتا، آپ نے سارا معاف کر دیا تو اتنی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ نابالغ بچے کو مالک بنایا ہوا ہے تو جب تک وہ نابالغ ہے اس کی ملکیت میں جتنا کچھ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، لیکن ہیرا پھیری نہیں کرنی کہ 10 سال تک تو اس کو دو اور پھر اس کے بعد کچھ کریں گے، تو یہ زکوٰۃ بچانے کے لیے نہ ہو، لیکن نابالغ بچے کی ملکیت جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ سال بھر آپ خیرات کرتے رہے، دیتے رہے، بعد میں زکوٰۃ کی نیت کریں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ دیتے وقت نیت ہونی چاہیے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ کسی کو دیں تو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، دل میں نیت ہونا ضروری ہے۔ غلہ، یہ جو اجناس ہوتی ہیں، چاول ہے، گندم ہے، آٹا ہے، آپ کی کپڑے ہیں، برتن ہیں، یہ بھی زکوٰۃ میں قیمت کا اس کا اندازہ لگا کر دے سکتے ہیں۔ آپ نے ایک کپڑا بنایا، اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا پہننے کو، تو جتنا استعمال کر لیا ہے اس کو نکالنے کے بعد اس کی قیمت لگائیں۔ مثلا 100 روپے کا کپڑا لیا تھا، 100 روپے سلائی دی تھی، 200 روپے ہو گئے، اب آپ نے پہن لیا ہے تو آپ اس کی آدھی قیمت یا جتنی کم ہو سکے لگا کر وہ بھی زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں۔ خواتین کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، ان کا فیشن پرانا ہو گیا یا 2 مرتبہ پہن لیا تو سب نے دیکھ لیا ہے، تو وہ اس طرح کا زیادہ کرتی ہیں، تو کپڑے بھی دے سکتے ہیں، برتن بھی، فرنیچر بھی، غلہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جو استعمال کر لیا وہ رقم بیچ میں سے نکال لیں۔ کھانا پکا کر، گھر میں آپ نے کھانا پکایا، کسی فقیر کو بلایا، نادار کو بلایا اور کہا یہاں بیٹھ کے کھاؤ، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی نیت سے کھانا دے دیا، اب وہ چاہے کھائے چاہے بیچے، جو مرضی کرے، اس کو مالک بنا دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، لیکن تملیک شرط ہے، نادار کو، مستحق کو، جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کو مالک بنانا ضروری، اس کو تملیک کہتے ہیں، اور بغیر نیت کے ادا نہیں ہوگی، دیتے وقت نیت ہونی چاہیے۔ جس مال پر زکوٰۃ ہے اس پر سال گزر گیا ہو یا سال کے قریب پہنچ گئے ہوں، سال گزر گیا ہو، آپ نے زکوٰۃ کے پیسے الگ نکال کے رکھ لیے مگر ادا نہیں کیے، رکھے ہوئے کہ یہ میں نے 5000 روپیہ زکوٰۃ کا ہے رکھا ہے الگ، دیے نہیں، تو وہ ادا نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے ابھی تک دیے نہیں ہے، رکھے آپ کے پاس ہے۔ تو جب تک مستحق کو دے نہیں دیں گے، مالک نہیں بنا دیں گے، ادا نہیں ہوگی۔ کسی نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے، ادھار پیسے لیے ہوئے، اب وہ اس قابل نہیں کہ آپ کے پیسے واپس کر سکے، آپ کا قرض اتارے، وہ جو چڑھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں دے سکتا اور آپ کے پاس اتنے اور پیسے نہیں ہیں کہ آپ زکوٰۃ دیں، تو میں طریقہ بتا رہا ہوں، اس شخص کو بٹھائیں
اور اسے کہیں کہ میرے پیسے واپس کر، تو وہ کہے گا نہیں ہے، جب ہوں گے تب دے دوں گا۔ یہ اس سے وعدہ لے لیں کہ وہ جب ہوں گے دے دے گا۔ اب جتنے پیسے کا قرض ہے اس پر، اتنے ہی پیسے آپ اس کو زکوٰۃ کی نیت سے دیں۔ پہلے تو آپ نے قرض دیا تھا نا، اب جو آپ دے رہے ہیں وہ کس نیت سے؟ زکوٰۃ کی نیت سے اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ اب اسے کہیں تو نے وعدہ کیا تھا جب تیرے پاس ہوں گے تو لوٹائے گا، اب میرا قرض واپس کر، تو وہ اس کے پاس پیسے ہیں، وہ آپ کو واپس ملیں گے۔ اگر وہ نہ دے زبردستی لے سکتے ہیں، زبردستی بھی لے سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا اس کو وہ جو قرض ہے وہ معاف ہو جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اب آپ سن لیں حاجات اصلیہ، بیسک نیسیسٹیز، بنیادی ضرورتیں کیا ہیں؟ زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری چیزیں، زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری چیزیں، آپ کی رہائش کا مکان، رہنے کا مکان، ایک ہو، دو ہوں، تین ہوں، آپ کی اپنی رہائش کے لیے ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے جتنے بھی ڈریسز ہیں، لباس ہیں، پیرہن، پوشاکیں، الماریاں بھری ہوں، آپ کے اپنے کپڑے ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کی اپنی سواری کے لیے گاڑی ہے، آپ نے ایک بڑی گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، ایک چھوٹی بھی رکھی ہوئی ہے، ایک اور بھی رکھی ہوئی ہے، تین ہیں، چار ہیں، آپ کی اپنی ضرورت کے لیے، گھر والوں کے لیے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سامان ہے آپ کے گھر میں خانہ داری کا جو ضروری ہوتا ہے، وہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ فرنیچر آ جاتا ہے اس میں، آپ کے دوسرے جو گھر کا ضروری سامان ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے فیکٹری بنائی ہے، کارخانہ بنایا ہے، اس کے لیے زمین لی ہے، بھلے 1 میل ہو، 4 دیواری کی ہوئی ہے، اس پوری زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جو مشینری لگائی ہوئی ہے آپ نے کارخانے میں، جس سے سامان بناتے ہیں آپ، جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے آپ کے ہاں، اس مشینری پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو بلڈنگ بنائی ہے وہاں پر مشینوں کو جہاں فٹ کیا ہوا ہے، آپ نے اس میں آفس بھی بنایا ہے اور بھی کوارٹر وغیرہ بنائے ہیں مزدوروں کے لیے، یا جو اس عمارت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو انسٹرومنٹ، آلات استعمال ہوتے ہیں، اگر آپ انجینئر ہیں، آپ کے اپنے ہیں یا وہاں استعمال ہو رہے ہیں، ان پر بھی شوہر نے بچوں کے
ادا کر سکتی، وہ اس نے گھر کے خرچ کے لیے دیے ہیں۔ جیب خرچ دیا ہے الگ سے پاکٹ منی، یہ تمہارے لیے، وہ اس میں سے دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ ہوتا ہے گھر کی چیزوں کا مالک کون ہے، یہ مسئلہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے۔ ہم چیزیں تو گھر میں لا کے رکھتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ مالک کون ہے۔ تو اگر کوئی چیز گھر میں لائے ہیں، گھر والوں کو بتا دیں گے یہ استعمال کے لیے ہے، سب استعمال کریں گے۔ بیوی کو دی ہے تو اس کو بتا دیں کہ اب تم مالک، میں نے تمہیں دی۔ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ شوہر کی رقم سے بیوی از خود زکوٰۃ ادا نہ کرے، اگر بیوی کے پاس رکھوائی ہو، ہاں اس نے منظوری دی ہوئی ہے تو پھر ضرور ادا کرے۔ کس کو دینی ہے زکوٰۃ؟ کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی؟ بہت توجہ سے سن لیں۔ ہاشمی سید نبی پاک کی اصل اولاد، اس کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ ان کی خدمت کرنی ہے تو صاف ستھرا پیسہ دیں ان کو، زکوٰۃ کی رقم سے ان کی اس طرح مدد نہیں کرنی، ڈائریکٹ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی نہیں۔ اصول کو نہیں دینی اور فروع کو نہیں دینی۔ اصول جمع اصل کی، فروع جمع فرع کی۔ اصل جڑ کو کہتے ہیں، فرع شاخ کو کہتے ہیں۔ تو اب اردو میں مطلب کیا ہوگا؟ ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، یہ جڑیں ہیں۔ ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، یعنی دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ دے سکتے نہیں، جتنے زندہ ہوں۔ ایک ہے دوسری دادا پر دادا، آگے آپ کے جتنے 3-4 پشتوں تک زندہ ہوں ان کو دے سکتے نہیں۔ اولاد اور اولاد کی اولاد، یہ فروع ہیں، شاخیں ہیں۔ ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، اولاد اور اولاد کی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے نہیں۔ باقی ہر مستحق کو دے سکتے ہیں۔ اب میں نے جب یہ بتا دیا ان کو نہیں دینی ہے، تو کیا اس میں سوتیلے بھائی کا ذکر آیا؟ سوتیلی اولاد کا ذکر آیا؟ پوچھ رہا ہوں۔ بہن بھائیوں کا ذکر آیا؟ تو ان سب کو دے سکتے ہیں۔ اب سن لیں، بہو کو دے سکتے ہیں، جو آپ کے بیٹے کی بیوی ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ داماد کو دے سکتے ہیں، آپ کی بیٹی کا جو شوہر ہوتا ہے داماد مستحق ہے، دے سکتے ہیں۔ سوتیلی ماں کو دے سکتے ہیں، سوتیلے باپ کو دے سکتے ہیں۔ بیوی سوتیلی اولاد کو، اس سے کسی کے پہلے شوہر سے ہوا ہے، اس کے جو اب اس وقت ہے اس سے نہیں، کسی اور سے ہے، اس کو دے سکتی ہے۔ اور شوہر بھی سوتیلی اولاد کو دے سکتا ہے۔ بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا نہیں۔ بہن ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، خالہ، چچا، پھوپھی، ماموں، ان میں سے جو مستحق ہیں ان کا حق پہلے ہے اور اس کا دگنا ثواب ہے۔ ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، دوسرا رشتہ داری نبھائیں گے، اس کا ثواب الگ ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اولاد اور اولاد کی اولاد کو نہیں دینا، ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ کو نہیں دینا، باقی جتنے مستحق ہیں دائیں بائیں سب کو دے سکتے ہیں۔ اب اگلی بات جو بہت ضروری ہے وہ سن لیں، وہ میری طرف سے نہیں ہے، شریعت کی بات ہے۔ بد عقیدہ کو نہیں دے سکتے۔ جس کا عقیدہ درست نہیں اس کو زکوٰۃ دے سکتے نہیں، کیونکہ ادا نہیں ہوگی۔ یہ ضروری ہے۔ آپ اس معاملے میں خیال نہیں رکھتے، آپ کے پیسے بھی جاتے ہیں اور پھر آپ پر گناہ بھی رہتا ہے۔ تو جو وہ صحیح العقیدہ ہیں ان کو دینی ہے۔ ماہ رمضان میں زیادہ ثواب کی نیت سے ادا کرنا جائز ہے،
لیکن یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے سے نکالی ہوئی ہے اور رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حساب ہی ایسا کرے، دیر کرنا گناہ۔ اب مسئلہ سن لے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، نہ دینے والا فاسق نافرمان ہے، اور دیر کرنے والا گناہ گار ہے۔ انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر۔ نہیں دینے والا فاسق، اور دیر کرنے والا گناہ گار۔ دینے کے بعد عادت ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی جتانے کی، پتہ ہے تجھے میں نے کب تیری اتنی مدد کی، یوں کیا وہاں کیا۔ تو یہ جتانا جو ہوتا ہے نا، اس سے ایک تو دوسرے کو اذیت ہوتی ہے، دوسرا آپ کی نیکی چلی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتانا اور تکلیف دینا یہ اچھی بات نہیں۔ خوش دلی سے دی جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آگے دے رہا ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں بلکہ دینے والا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے دے اور اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر کے خوش ہو، دل میں تنگی نہ آئے۔ اور جس کا دل تنگ ہو جائے گا پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس نے اللہ کے دیے میں سے دیا ہے، تو جب دل تنگ ہو رہا ہے تو اس کو ثواب پھر کیسے ملے گا؟ خوش دلی سے دے گا تو ثواب پائے گا، ورنہ اپنا ثواب ضائع کر دے گا۔ میں نے آپ کو شروع میں بھی آیات سنائی، اب سنیں جو لوگ نہیں دیتے ان کا کیا حکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی، ہرگز اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، یعنی اس کنجوسی کو۔ مال جو ملا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، اس میں کنجوسی کر رہے ہیں، تو اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ مال ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں کنجوسی کر رہے تھے، کنجوسی کی تھی، قیامت کے دن ان کے گلے کا پھندا بنا دیا جائے گا۔ تو سوچیں، آپ نے تو رب کے دیے ہوئے میں سے دیا ہے، اپنا کیا گیا ہے آپ کا؟ تو اس میں سے بھی آپ نہ دیں، اس میں کنجوسی کریں تو یہی مال تپا کر پھندا بنا دیا جائے گا۔ آگے سنیں دوسری آیت، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور وہ کہ جوڑ کر جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو بڑے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جس دن وہ تپایا جائے گا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، کروٹوں کو اور پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم اپنے لیے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، اب چکھو مزہ اس کے جوڑنے کا۔ اب چکھو مزہ جوڑنے کا، یعنی تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا،
تو اب اس دن وہ تپا کر ان کو داغا جائے گا۔ اندازہ کر لیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے دنیا میں کتنا وبال اور آخرت میں کتنا۔ اب احادیث سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا جس کو اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ طبرانی میں، ابن حبان میں، صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا دنیا میں جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی قیامت کے دن وہ مال اژدہا، بہت بڑا سانپ بن کر منہ کھولے اس بندے کی طرف دوڑے گا جس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اژدہا اس کے پیچھے دوڑے گا، وہ بندہ بھاگے گا تو وہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے، بندے کو کہا جائے گا لے اپنا خزانہ جو چھپا کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اژدہا پیچھے دوڑے گا تو بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، تو بغیر زکوٰۃ دیے چھوڑ کے مر گیا تھا۔ تو بندہ جب یہ دیکھے گا تو وہ اژدہا اس کا پیچھا ہی کیے جا رہا ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں خود دے دے گا، پھر وہ سانپ اس کا ہاتھ چبائے گا، پھر سارا بدن چبا ڈالے گا، یعنی اس طرح اس کا حال ہوگا۔ مسند بزار میں، بیہقی میں روایت موجود، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی، فرمایا زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اسے بھی تباہ کر دے گا۔ آپ نے بغیر زکوٰۃ کے مال رکھا ہوا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی اور وہ جس مال میں مکس کرتے جائیں گے وہ اس مال کو بھی کھا جائے گا، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کی مال میں ملی رہی تو وہ سب چلی جائے گی۔ طبرانی میں روایت موجود، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشکی اور تری، خشکی اور تری یعنی آپ کے جتنے مال ہوتے ہیں وہ گیلے ہو کر یا خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہی ضائع ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے اس لیے ضائع ہوتا ہے۔ طبرانی میں روایت موجود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی، وہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز قبول، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اصبہانی میں روایت موجود، فرمایا جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ حب مال اور حب شرف، دھیان سے سن لیں آج کے لوگ، یہ بیماری اس وقت بہت اونچی گئی ہوئی ہے۔ پیسہ آئے، کدھر سے آئے کیسا آئے نہیں، پیسہ آئے، مال کی محبت، عہدہ مل جائے، میں ممبر بن جاؤں، میں یہ ہو جاؤں، میں فلاں ہو جاؤں، ریٹائر بھی ہو گیا ہوں تو پھر بھی مل جائے کچھ نہ کچھ۔ حب شرف اور حب مال، فرمایا آدمی کے دین کو ایسا تباہ کرتی ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں نا، وہ اتنی تباہی نہیں کرتے جتنا مال کی محبت اور عہدے کی لالچ بندے کو تباہ کرتی ہے اور اس کے دین کو تباہ کرتی ہے۔ اور یہ حال ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔
قادیانیوں کو بھی خوش کرو، یہودیوں کو بھی خوش کرو، عیسائیوں کو بھی خوش کرو، ہندوؤں کو بھی خوش، بس رب کو خوش نہ کرنا، رسول کو خوش نہ کرنا، یہ آپ کے سامنے کے منظر ہے۔ تو بتائیے ایسا عہدہ کسی کام کا، ایسا مال کسی کام کا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ دین کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ مسند احمد میں روایت موجود، حرام کے مال سے کوئی آدمی کسی کی مدد کرے، خیرات دے، قبول نہیں ہوتی۔ مال حرام سے خیرات قبول نہیں ہوتی۔ حرام سے صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو برکت نہیں، چھوڑ کر مرے تو سامان جہنم۔ میں آپ کو یہ مسئلہ بتا دوں، کسی کے پاس ناجائز پیسے ہوں، وہ جوئے کے ہوں، وہ لاٹری کے ہوں، کسی کے مارے ہوئے ہیں آپ نے، یا کہیں سے آپ کو ناجائز ملے ہیں، جیسے کیسے ہیں، جس کے پاس بھی غلط مال ہے، بغیر ثواب کی نیت کے فوراً کسی مستحق کو دے دے، ایک جگہ دے دے، چار جگہ دے دے، دے دے، اپنے سے فوراً دور کرے بغیر ثواب کی نیت کے۔ اور سن لے، مال حرام سے خیرات کرنا ایسا جیسا ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو دینا، یعنی اور زیادہ پلید کر دینا۔ پیسہ تو آپ کا ہے نہیں، تو آپ اس کو کیسے دے رہے ہیں؟ تو اس کو فوراً کسی مستحق کو، غریب کو دے دے بغیر ثواب کی نیت کے۔ کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے لکھا، حدیث شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرے دنیا بھر میں جتنے سننے والے دھیان سے سنیں، فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا، انسان جگہ جگہ بھاگے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، خود کو یوں چھپاتا پھرے گا جیسے لومڑی خود کو چھپاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زمانہ کب آئے گا؟ فرمایا جب روزی بغیر گناہ کے نہیں ملے گی، جب روزی حرام طریقوں سے ملے گی اور بغیر گناہ کے نہیں ملے گی، اس وقت لوگوں سے علیحدہ رہنا حلال ہوگا۔ ابھی تو حکم ہے نا کہ لوگوں کے درمیان رہو، جنگل میں جا کے اکیلے نہیں رہو، مگر اس وقت علیحدہ رہنا حلال ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، حضور یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ہمیں نکاح کا حکم دیا ہے، گھر بسانے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اس وقت جب ایسا ماحول ہو جائے گا، آدمی کی ہلاکت یا تو ماں باپ کے ہاتھوں ہوگی، اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو بچوں یا بیوی کے ہاتھوں ہوگی، وہ بھی نہیں ہوں گے تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہوگی، وہ اسے تنگ دستی کے طعنے دیں گے، اس پہ ملامت کریں گے، اس سے ایسی چیزیں مانگیں گے کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی، وہ ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے رشوت بھتہ یہ سب کچھ لے گا اور خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت بنے گا۔ بتائیے یہی حالات ہمارے سامنے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور سنیں، بیہقی شریف میں حدیث موجود ہے، میں ہر سال آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ اندر سے خود بھی ٹھیک ٹھاک ہل جاتا ہوں، اور جب بھی یہ حدیث یاد آتی ہے نا ایک مرتبہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ بیہقی میں روایت موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 4 باتیں پوچھ نہ لی جائیں، اس سے 4 سوال نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ پہلا سوال، اپنی عمر کس کام میں گزاری؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 3، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا؟ نمبر 4،
کتنا علم سیکھا اور اس پر عمل کتنا کیا. یہ 4 باتیں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. کتنی کمزوریاں ہیں ہم میں اور ہم پھر بھی ڈرتے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں، زیور پہنا ہوا تھا. فرمایا کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو تمہیں یہی زیور جہنم میں لے جائے گا. بخاری شریف میں حدیث دھیان سے سنیں. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ کہاں سے چیز آ رہی ہے، کہاں سے لے رہا ہے، یعنی حلال حرام کی پرواہ نہیں کرے گا، بس مل جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا اللہ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں، مستحق ہوں، اور یہ غیروں کو دے. اور نہیں میں دوسروں کو دوں گا، میرا نام ہوگا، اور گھر والے یا رشتہ دار ضرورت مند ہیں ان کو نہیں دے رہا ہے، تو فرمایا اللہ اس کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا. قیامت میں اللہ اس شخص کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا. فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا یہودی یا عیسائی کی طرح ہے، یہود و نصارہ کی طرح ہے، یعنی ایمان والا نہیں ہے. اب آپ نے آیتیں بھی سن لیں اور حدیثیں بھی سن لیں، کچھ مسائل تاریخ بھی سن لی، کس چیز پر زکوٰۃ ہے کس پر نہیں وہ بھی سن لیا، حاجات اصلیہ کس کو کہتے ہیں وہ بھی سن لیا، نصاب کس کو کہتے ہیں وہ بھی سن لیا. آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کی تقریر سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ دولت مند ہونا کوئی بری بات ہے، مال والا ہونا کوئی بری بات ہے. تو آئیے میں آپ کو سمجھا دوں. دولت مند برا نہیں ہے، مالدار ہونا اونچی کہہ دیں، مجھے پتہ ہے روزہ ہے، مالدار ہونا برا نہیں ہے، منع نہیں ہے. دولت کی محبت ہونا برا ہے. دنیا دار ہونا برا نہیں، دنیا پرست ہونا. مالدار ہونا برا نہیں بلکہ مال کی محبت، مال پرستی. جس کے دل میں مال کی محبت آ گئی وہ گیا، پھر اس میں اس کو شیطان ایسا بگاڑتا ہے، پھر اس کا بگڑتا ہی چلا جاتا ہے معاملہ. صرف مالدار بننے کے لیے نہیں کماؤ کہ میں مالدار بنوں، اس لیے کہ میں خود بھی اچھا رہوں، بچوں کو اچھا رکھوں، دوسروں کی مدد کروں. اس نیت سے جتنا چاہو کماؤ، محنت کرو، مالدار بنو. ترمذی شریف میں حدیث موجود، فرمایا جو تم کھاتے ہو اس میں سب سے پاکیزہ وہ جو تمہاری اپنی محنت سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ تمہاری محنت اور کسب کے ہے، یعنی اس سے تمہیں کمائی میں مدد ملتی ہے. تو پتہ چلا محنت کرنا اور محنت کر کے کمانا بہت اچھی بات ہے. بتہ نہیں لینا، رشوت نہیں لینی، گھر بیٹھے ایسی غلط کمیشن نہیں لینی کہ اتنے % میرا، جاؤ فلانا تمہیں اجازت ہے، نہیں ہے. فرمایا تجارت میں برکت ہے، تجارت کرو. روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں ہیں، یعنی تجارت کرنے میں برکت زیادہ ہوتی ہے. ہمیں کہا گیا کہ ناجائز نہیں کمانا، ناجائز نہیں کمانا. ہمیں جو ملتا ہے مال وہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، امین ہے، رب نے دیا ہے. آپ کہیں گے میں نے کمایا، تو پورا وجود کس نے دیا ہے، طاقت کس نے دی ہے، صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نہ دے تو کچھ کر سکتے ہو؟ رب نے دیا ہے. تو ہمیں مالک کے حکم کے مطابق امانت استعمال میں لانی چاہیے. اللہ نے بتا دیا مال کس طرح خرچ کرو، ویسے خرچ کرنا چاہیے.
اچھا جو صدقہ دینا چاہتا ہے نا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے اصلی مال میں سے نہ جائے، نفع میں سے جائے، تو وہ زیادہ محنت کرے گا تاکہ نفع ہو، اپنا مال محفوظ رہے اور نفع میں سے خرچ ہو۔ تو مومن کو ویسے بھی ثواب کا لالچ ہوتا ہے، تو مال بھی پاک ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا پیارا ہے۔ محنت کرنے والا اونچی گئی ہے، اللہ کا پیارا۔ محنت، مزدوری، تجارت، نوکری یہ بری چیزیں نہیں۔ آپ جائز کمانے کے لیے جائز کام کر رہے ہیں، اس پہ آپ ناخوش نہ ہوں، شکر کریں کہ آپ کا بدن سلامت، آپ محنت کر سکتے ہیں، آپ کما سکتے ہیں، تو کمائیں تو کیا کریں؟ اللہ کا شکر کریں۔ شکر کا مطلب قدر، کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے تو جو اللہ دے اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس کی بھی قدر کی جائے۔ غریب کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں بولا جاتا ہے، غریب کے معنی اجنبی کے ہوتے ہیں یا مسافر کے ہوتے ہیں۔ وہ چونکہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو اس سے بھی لوگ اجنبی والا سلوک کرتے ہیں، اس لیے اس کو بھی غریب کہہ دیتے ہیں۔ یہ غریب ہونا بری بات نہیں ہے۔ ہاں، مفلسی میں اس درجے چلے جانا کہ ایمان کو خطرہ ہو جائے، وہ اچھی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے محتاجی سے، مفلسی سے بچا۔ میں ایسا نہ ہو جاؤں کہ مفلس ہو جاؤں، کنگال ہو جاؤں، محتاج ہو جاؤں، مانگنے لگ جاؤں، مجھے اس سے بچانا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے والی، مگر کیا فرماتے ہیں؟ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ اہل صفہ تھے 70 صحابہ نبی پاک کے، جن کے پاس 2 کپڑے بھی نہیں تھے، ایک ہی کپڑا تھا، دن میں پہن لیتے تھے، رات کو اوڑھ لیتے تھے۔ حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، بتایا جاتا ہے اس کے ہاتھ پہ گٹے پڑے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا محنت کر کے۔ تو واللہ عالم روایت ہے حضور نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ محنت کرنا بری بات نہیں ہے۔ فرمایا یا اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینی کی حالت میں، مجھے موت دینا مسکینی کی حالت میں، مجھے قیامت میں اٹھانا تو مسکینوں کے ساتھ۔ کونین کے والی ہو کر یہ فرما رہے ہیں، اور ہمیں اللہ اتنا کچھ دے اور ہم شکر نہ کریں۔ ہر وقت شکوہ کو ہوش ہونی چاہیے۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں ملے؟ یہ اس کی مہربانی ہے، وہ ہمیں دے رہا ہے۔ ہمیں ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ وہ مالک کونین پھر بھی فرماتے یا اللہ تو مجھے ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں۔ ہمیں تو خدا یاد نہیں، کورونا وائرس آ گیا، ہم پھر بھی ذخیرہ کرتے رہے، ناجائز منافع لیتے رہے، دوائیں چھپاتے رہے، کھانے پینے کی چیزیں چھپاتے رہے، 10 کی چیز 50 میں 100 میں بیچتے رہے۔ ہم نے کچھ نہیں سیکھا، ہمیں ڈر نہیں ہے۔ وہ کملی والے آقا تھے جو سکھا گئے، جو بتا گئے، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم بھی سمجھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہ سمجھنا کہ ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کے پاس تھا نہیں، انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ وہ خود فرماتے لو شئت لصارت معی جبال الذھب، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں اور جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلے، مگر حضور نے یہ چاہا۔
اللہ نے ان کو عطا کیا تھا سب کچھ، مگر انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، اختیار نہیں کیا۔ شان کیا ہے؟ 2 مہینے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا۔ سوچے 2 مہینے چولہا گرم نہیں ہو رہا گھر میں، کیوں؟ پکانے کی کوئی چیز نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، وہ بھی نہ ملی، میرا پانی پی لیا۔ میرے آقا کریم نے دنیا اختیار، عجز تو دیکھو اللہ اکبر، تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر، اور سرور عالم کا سر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا، 2 مہینے یوں ہی گزارا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ۔ کھانا جو کھانا جو کی روٹی، انچھنا آٹا روٹی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا، مگر میں نے پڑھا پوری 63 سالہ ظاہری زندگی میں میرے نبی نے صرف 14 سیر جو کھائے، صرف 14 سیر۔ ہم میں سے ہر شخص 1-1.5 بوری مہینے میں کھا جاتا ہے آٹے کی۔ میرے آقا نے کس طرح وقت گزارا، جبکہ مالک کونین ہے، تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا، جن و ملک ہے ان کے سپاہی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ میں نے پہلے بھی کہا، یہ نہ سمجھنا کہ ان کو ملتا نہیں تھا، انہوں نے دنیا کو اختیار، اور ہم شکر نہ کریں، اتنی نعمتیں ملی۔ شکوہ ہر وقت زبان پر شکوہ، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یوں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالی شکر کی توفیق عطا فرمائے۔
سمجھانے والوں نے کہا درخت ہوتے ہیں نا درخت، ان میں اجزائے فاسدہ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خراب کرنے والی ہوتی ہیں نا، وہ پیدا ہو جاتی ہیں، تو درخت کی اٹھان رک جاتی ہے، ایسی چیزیں نکل آتی ہیں جو خراب ہوتی ہیں، درخت کو بڑھنے پھولنے سے روک دیتی ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ ان کو کاٹنا نہیں ورنہ اتنا درخت کم ہو جائے گا، تو آپ اسے کہیں گے یہ سمجھدار نہیں، یہ عقل والا جانتا ہے کہ یہی جو میں کٹائی چھٹائی کروں گا اس سے درخت اور بڑھے گا، نونہال ہوگا، لہلہاہٹ زیادہ ہوگی۔ یہی حساب اس مال کا ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو گئی، زکوٰۃ ادا کرو گے مال بڑھے گا، محفوظ بھی رہے گا اور اس میں تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ آپ کے پاس بیج نہیں ہے، تخم کہتے ہیں، بیج نہیں ہے، بڑی مشکل سے قرض لیا، قرض لے کر آپ نے بیج خریدا، زمین میں اس بیج کو بویا، اس وقت تو دیکھنے میں بظاہر لگے کہ آپ نے خاک میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا، تو کیا مٹی میں آپ نے ملایا تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کھو دیا، ضائع کر دیا؟ نہیں، یہ پانے کے لیے ہے، اس سے آپ کو رزلٹ ملے گا، پانے کا سبب۔ تو کیا اس کسان کے برابر بھی عقل نہیں ہے ہمارے پاس؟ اللہ فرماتا ہے مال بڑھے گا اور ہم یقین نہیں کرتے، تو اللہ کی راہ میں دیں گے، مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ ہم ٹیکس دینے کو راضی ہیں، بھتہ دینے کو راضی ہیں، رشوت دینے کو راضی ہیں، سود دینے کو راضی ہیں، جبرن ٹیکس جتنا بھی لگایا جاتا ہے طرح طرح کے وہ دینے کو راضی ہیں، زکوٰۃ دینے کو راضی نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، حالانکہ یہ جتنی میں نے لسٹ بتائی ہے یہ سارا دینا کوئی ثواب نہیں، سوائے جائز ٹیکس کے، باقی یہ بھتہ ہو، رشوت ہو، جوا ہو، جرمانہ ہو، یہ سب جائز نہیں، وہ ہم دے دیتے ہیں، اس میں گناہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، وہ گوارا۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے جبکہ اس میں ہم اپنی خوشی سے دیں گے؟ یہ ساری چیزیں تو زبردستی، اگر وہ خوشی سے کر رہے ہیں اور اس کو زبردستی سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم جیسا بے وقوف کوئی اور نہیں۔ خرچ کرنے کے 3 طریقے ہیں، یاد کر لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ انفاق، اگر یہ لفظ دوہرا دیں تو الف نون فے الف قاف، انفاق۔ دوسرا ہے اسراف، الف سین رے الف فے، اردو میں کہہ رہا ہوں اسراف۔ اور تیسرا ہے تبذیر، تے بے زال یہ رے، تبذیر، انفاق، اسراف اور تبذیر۔ جائز خرچ کرنا، صحیح کاموں پہ، اپنے پہ، بچوں پہ، جائز کاموں پہ خرچ کرنا انفاق ہے۔ فضول خرچی اسراف ہے، اور غلط کاموں پہ خرچ کرنا تبذیر ہے۔ صحیح خرچ کرنا اونچی گئی ہے، فضول خرچی اسراف، اور غلط خرچ کرنا تبذیر۔ تینوں کا بیان ہے نا قرآن میں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ خود کیا چاہیں گے؟ کوئی آپ کو شیطان کا بھائی کہے آپ کو پسند ہوگا؟ اونچی۔ اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو تبذیر کرتے ہیں نا، ناجائز خرچ کرنے والے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو ہم اگر غلط، مثلا داڑھی مونڈ رہا ہے ایک شخص، ناجائز ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اس پہ جتنا خرچ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ تبذیر۔ سینما دیکھنے گیا، جائز ہے یا غلط؟ تو اس پہ جو خرچ ہوگا وہ کیا ہے؟ تبذیر۔ تو غلط کام پر خرچ کرنا تبذیر، جائز کام پر خرچ کرنا انفاق۔
اور فضول خرچی کرنا اسراف، اور اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو جائز خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو ثواب دیتا ہے۔ ناجائز خرچ کریں شیطان کے بھائی، فضول خرچی کریں اللہ کو پسند نہیں، جائز خرچ کریں تو اللہ راضی بھی ہوتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور صحیح خرچ کرنا چاہیے۔ فقہا، دین کو سمجھنے والے، یہ محبت کی بات کر رہا ہوں، پسند آئے تو ٹھیک ہے ورنہ سمجھنا کوشش کرنا۔ فقہا جو دین کی سمجھ والے ہوتے ہیں ان کا کہنا کیا ہے کہ 100 روپیہ آپ کے پاس ہے تو 2.5 روپے اللہ کی راہ میں دے دو، یہ فقہا۔ فقراء کیا کہتے ہیں؟ فقراء، فقیر کی جمع فقراء، وہ کہتے ہیں 97.5 اللہ کی راہ میں دے دو اور 2.5 اپنے پاس رکھ لو۔ فقہا کہتے ہیں 2.5 دو، 97.5 رکھ لو۔ فقراء کہتے ہیں 97.5 دے دو اور 2.5 رکھ لو۔ اس سے آگے بھی ایک مسلک ہے صوفیاء کا، محبت والوں کا، دیوانوں کا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ ہے سب دے دو، اپنی جان بھی نذرانہ کر دو۔ اور اس پر صرف ایک ہستی نے عمل کیا، جس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، سب کچھ بال بھی دیا، اولاد بھی دی، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ کمال ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صوفیاء کے بارے میں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو ان کی ایک بات سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو صوفیاء ہے نا، صوفی کا مطلب جو اللہ کے لیے خالص ہو جائے، یہ کسی کپڑے کا نام نہیں ہے، کسی مالا کا نام نہیں ہے، کسی چولے کا نام نہیں ہے، یہ ایک اپنے کردار کا نام ہے۔ جو اللہ کے لیے خالص ہو جائے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس گروہ نے، صوفیاء کے گروہ نے اپنی جان و مال کو ہار دیا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا۔ اس گروہ کا کہنا کیا ہے؟ درویش کون ہے؟ وہ جس کا مال وقف اور جس کا خون معاف ہو۔ ایسے نہیں صوفی بنتے، جو صوفی ہوتے ہیں ذرا ان کی شان سنیں۔ درویش کون ہے؟ جس کا مال وقف، کہ جو چاہے استعمال کرے، اور جس کا خون معاف، اس کو اپنی جان و مال پر کوئی دعویٰ نہ ہو۔ اگر لوگ اس کا مال اٹھا کر لے جائیں تو وہ خوش ہو کر کہے الحمدللہ خلاصی ہو گئی، میرے ذمے نہیں رہا۔ اس کے اور رب کے درمیان جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا مال کی وجہ سے، وہ ہٹ گیا۔ یہاں تک کہ ان کا کہنا ہے دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے دولت جمع کرو تاکہ زکوٰۃ دینی پڑے، تو جمع ہی کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ بخالت، کنجوسی تعریف کے قابل نہیں، اور اس کے لیے سال میں 200 درہم جمع ہوں، پھر وہ سال بھر جمع رہیں، تب جا کر 5 درہم ان میں سے صدقہ کیے جائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑی کنجوسی کی بات ہے، جمع ہی کیوں ہونے دیتے ہو؟ آئیں رب کی راہ میں خرچ کرتے رہو، رب کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چیز کا صحیح جگہ استعمال برکت، استعمال میں نہ آئے یا فضول خرچی ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو بے برکتی۔ آج کل بہت لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بہت ڈپریشن ہے، بیزاری ہے، طبیعت اچاٹ رہتی ہے، کوئی مزہ نہیں ہے، بس دل نہیں لگتا، تو اس پہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ سائیکاٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ لمبے نسخے بناتا ہے اور ساری عمر کا مریض بنا کے دوائیں لکھتا رہتا ہے۔ تو میں آسان نسخہ بتا دوں، یہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ منہ سے غلط لفظ نکلے یا غلط لقمہ جائے تو ڈپریشن ہوتا۔ تو غلط غذا سے بھی بچنا ہے، غلط کمائی سے بھی بچنا ہے، غلط بولنے سے بھی۔ اونچی اونچی منہ سے نکالو تو اچھا لفظ نکالو، نہیں نکال سکتے تو چپ رہ لو۔ اور جو گلے پھاڑ پھاڑ کے
نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، اولیاء کے خلاف گلے پھاڑتے ہیں. بولو کچھ حاصل ہے ان کو؟ کچھ حاصل؟ یہاں بھی خراب اور آگے بھی خراب. اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے. تو غلط کلام سے بچیں اور غلط لقمے سے بچیں. اور باقی ڈپریشن کا بہترین علاج بتاؤں؟ سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، آواز نہیں آئی، رہنے دیں. نہیں، آپ سننا ہی نہیں چاہتے. اس کا بہترین علاج درود شریف ہے. آزما کے دیکھ لو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے جاؤ گے، بے چینی دور ہوتی جائے گی، اندر خوشی بھرتی جائے گی. شرط یہ ہے ادب اور محبت سے، دکھاوے کو نہیں کہ پڑھ رہے ہیں دھیان کہیں اور ہے. ادب سے محبت سے پڑھ کے دیکھنا، اسی وقت آپ کی یہ ساری بیزاری دور ہو جائے گی اور جسم آپ کا اچھا محسوس کرے گا، روح بھی خوش ہوگی. کیونکہ درود شریف یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ مل کے پھر پڑھ لیتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی مولایا صلی وسلم دائما ابدا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ ادا نہ کی تو کوئی نفل قبول نہیں. فتوح الغیب میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زکوٰۃ نہیں دے رہا اور دوسرے خرچ کر رہا ہے، کوئی نفل قبول نہیں. غوث پاک نے کتنی پیاری مثال دی. وہ فرماتے ہیں بادشاہ خدمت کے لیے بلائے. کس نے بلایا؟ بادشاہ نے. اور جس کو بلایا ہے وہ وہاں نہ جائے، بادشاہ کے غلام کے پاس بیٹھا رہے. بادشاہ کے پاس نہیں گیا، بادشاہ کے غلام کے پاس بیٹھا رہا. تو بولو سمجھدار ہے؟ اونچی. تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ فرض کر رہا ہے، وہ دے نہیں رہے، دوسرے جگہ اور کام کر رہا ہے. تو جو فرض ہے وہ تو دو، جو فرض نہیں دیتا اس کی دوسری نیکیاں کس کام کی ہیں؟ جس طرح آپ فرض نہیں پڑھے تو نفل کیسے بنیں گے؟ نفل کب بنیں گے؟ جب فرض پورے ہوں گے. جو لوگ دنیاوی غرض سے رفاہی امور میں خرچ، مثلا فلاں کو جناب یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، تو وہ رفاہی طور پر کر رہے ہیں، لیکن ان پر اگر زکوٰۃ ہے اور وہ نہیں ادا کر رہے تو یہ رفاہی کام ان کو کوئی سہارا نہیں دے رہے، کیونکہ جو چیز فرض ہے وہ ادا کرنی ضروری ہے. عوارف المعارف میں حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، بڑا پیارا قول ان کا، کوئی صوفی ہو تو سمجھے گا. وہ کہتے ہیں وہ بندہ بڑا نادان بے وقوف ہے جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفہ پیش کرے. بڑے کام کی بات ہے اگر آپ سمجھیں. جو قرض ہے وہ نہیں دے رہا، تحفہ دے رہا ہے، تو اصل چیز تیرے پر تو پھر بھی رہے گی، تو نادانی کر رہا ہے. جو چیز ذمہ ہے پہلے وہ پیش کر. فصل بونے والا خواہش مند کے پیداوار ہو گھر آئے، وہ نفع چاہتا ہے، پہلے بیج بوتا ہے، پھر کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، خرچ کرتا ہے، کیوں کہ انعام ملے گا. تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی
کھیتی ہے. دولت کی مثال سبزہ زار، جب گھاس بڑھ جاتا ہے کاٹتے ہیں تو کاٹنے سے وہ ختم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے. ایک جانور نے زیادہ چارہ کھا لیا، پیٹ بھر کے جب کھایا نا تو وہ دھوپ میں جگالی کرتا ہے، پھر اس کا جو فضلہ نکل جاتا ہے، پھر بھوک لگی پھر کھایا. تو جو خود کو ایک ہی کیفیت میں رکھتے ہیں نا وہ اپنا حال دیکھ لیں. لاک ڈاؤن ہے نا، ہلتے نہیں ہوں گے، صرف کھا ہی رہے ہوں گے اور کچھ نہیں کر رہے. تو اگر لاک ڈاؤن سے پہلے وزن 40 گرام تھا تو نکلتے ہوئے 60 ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ 60 کلو ہو جائے گا. تو جو خود کو ایک ہی کیفیت میں رکھتے ہیں وہ اپنا حال دیکھیں. مالدار اکثر بیمار ملیں گے، 100 غم ہیں، فکریں ہیں. پرہیزی کھانا، مل کا مالک ہے، پرہیزی کھانا. مزدور جو ہے وہ ماشاءاللہ ڈٹ کے کھا رہا ہے. تو مال سے پیار نہ کرو، کیونکہ یہ کسی کو بھی کسی سے وفا نہیں کرتا. جمع کرنے والا مال کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، دنیا میں جمع کرنے والا مال ایمان کے بعد وہ بیوی جو آپ کے ایمان میں مدد کرے، آپ کا ایمان بڑھائے. ایمان کے بعد کیا چیز ہے جمع کرنے والی؟ نیک بیوی جو ایمان بڑھائے، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. یہ اسلام کا جماعتی نظام ہے، 2 بنیادوں پر، روحانی اور مادی. زکوٰۃ مالی سرمایہ ہے. حضرت صدیق اکبر نے اسی لیے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا تاکہ نظام درہم برہم نہ ہو. یہ زکوٰۃ دے کر ہم پاکی حاصل کرتے ہیں. زکوٰۃ مال کی میل ہے، خود پاک ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ میل جو ہمارے دل میں آ جاتی ہے نا، مال کی محبت، وہ صفائی ہو جاتی ہے. بندے کا حال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث، فرمایا بندے کا حال یہ ہے کہ اس کو سونے کی ایک پوری وادی مل جائے نا بندے کو تو کہے گا 2 ہو جائے. پوری وادی مل گئی تو کیا کہے گا؟ 2 ہو جائے. 2 ملیں گی تو کیا کہے گا؟ 4 ہو جائے. ملٹی پلائی، ضرب دے گا. فرمایا بندے کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. کیا مطلب؟ لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ سے محبت کرو. اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا. مال کی محبت نہیں رہتی. اور آپ جب مال دیتے ہیں نا تو دوسرے جو لوگ جن کو دیتے ہیں وہ آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ مال ان پہ خرچ نہ کریں وہ دشمن ہو جائیں گے. تو کتنا اچھا نظام، کمزوروں کو دو تاکہ وہ تم سے پیار کریں اور معاشرے میں سب لوگ مل کے رہیں. نفس اس کو زنگ لگنے سے بچانا ہے. قومی ہمدردی، پوری ملت اسلامیہ کا جذبہ آئے گا. انفرادی یعنی اپنے اکیلے کی بجائے پوری جماعت کا خیال رہے گا. یہ تونگری مالدار کیا ہے؟ یہ مال زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے، دل کی بے نیازی کا نام، کہ دل میں مال کی محبت نہ. آؤ اب آپ کو آیت سنا دوں، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ثواب کتنا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. مثال ان لوگوں کی کہاوت جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ، ایک دانہ. سبع انبتت سبع سنابل. انبتت عربی آتی ہو تو دھیان دیں. انبتت وہ دانہ اگاتا ہے. اگانے والا کون ہے؟ محبت سے کہیے. ایک مرتبہ ہم اللہ کہتے ہیں 40 نیکیاں ملتی ہیں. اگانے والا کون ہے؟ مگر کس کی طرف نسبت کی گئی؟ دانے کی طرف. اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی. تو دانے کی طرف نسبت ہو جائے تو جائز، کائنات کے والی کی طرف نسبت ہو جائے تو کیوں نہ جائز ہے. میں کہوں کہ نبی کی برکت سے ہوا تو فتویٰ
اللہ فرما رہا ہے انبتت، وہ دانا اگاتا ہے۔ تو جو لوگ نبی کی شان نہیں سمجھتے یا ماننا نہیں چاہتے وہ اعتراض کرتے ہیں، اور جو ماننا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ انبتت، وہ دانا اگاتا ہے 7 بال۔ کیا اگاتا ہے؟ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بال میں 100 دانہ۔ ایک دانہ بویا، اس نے اگائے 7 بال، اور ہر بال میں کتنے ہو گئے؟ 700، 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے دگنا کر دے، مضاعف کر دے، دگنا کرے اور زیادہ کر دے۔ تو جو خرچ کرتے ہیں ان کو تو اتنا، اور جو خرچ نہیں کرتے ان کو پھندا ڈالا جائے گا، مال تپا کر داغا جائے گا۔ تو اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا چاہیے خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ۔ سمجھ آئی؟ یہ حدیث شریف برکت کے لیے سنا رہا ہوں، پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہے، پھر سن لیں۔ اور آپ کو اس دور میں مسلمان ویسے ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستوں کی مدد کرتے ہیں، مگر سن لیں اس کا ثواب کتنا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر بھی چاہیے تو بتا دیتا ہوں، گوگل پہ چیک کرنا ہو بھلے سے کر لیں، 3369 ترمذی شریف کی حدیث۔ اللہ تعالی نے زمین کو بنایا، لما خلق اللہ الارض جعلت تمید، جب اللہ نے زمین کو بنایا زمین ہلنے لگی، زمین فخلق الجبال، تو اللہ نے پہاڑ پیدا کیے۔ کیا؟ تو جب پہاڑ اللہ نے اس پر فعاد بہا علیہا فاستقرت، تو زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ یہ پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا ہی اندر ہوتا ہے، اور آپ لوگ ان کو توڑ دیتے ہیں، سارا زمین کا نظام بگاڑتے ہیں۔ ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، تو اللہ نے بنائے تو رہنے دو، ان کو آپ بگاڑتے ہیں، زمین کا بیلنس بگڑتا ہے، تو پھر یہ زلزلے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پہاڑ بنائے، فرشتوں نے دیکھا زمین ہل رہی تھی، اللہ نے پہاڑ بنائے، زمین ہلنا بند ہو گئی، تو انہوں نے تعجب کیا، ہے حیرانی کہ یہ پہاڑ اتنی طاقت والے ہیں، زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ هل من خلقک شیء اشد من الجبال، تو نے کوئی اور چیز پہاڑوں سے زیادہ سخت بھی بنائی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا؟ لوہا۔ کیا بنایا؟ لوہے سے پہاڑ کاٹ لیتے ہو یا نہیں کاٹ لیتے ہو؟ لوہے کی طاقت زیادہ۔ انہوں نے کہا یا اللہ لوہے سے زیادہ سخت کوئی چیز؟ فرمایا ہاں۔ کیا؟ آگ۔ آگ میں لوہا گل جاتا ہے یا نہیں گل جاتا؟ آگ۔ یا اللہ آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز؟ فرمایا پانی۔ پانی آگ کو بجھا۔ یا اللہ پانی سے زیادہ بھی کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا ہوا۔ آتی ہوا پانی میں ملتی طوفان آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا؟ سونامی کیسے آتی ہے؟ انہوں نے پوچھا یا اللہ ہوا سے زیادہ بھی کوئی چیز سخت ہے؟ تو سنو، فرمایا جب آدم کا بیٹا
اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے اور بائیں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ اس کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینا کتنی بلاؤں کو ٹالتا ہے، رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ توفیق دے تو اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اونچی۔ اچھا، یہاں تک بیان تھا زکوٰۃ کا۔ رمضان شروع ہوا ہے اس سال یہاں پر ہفتے کے دن سے، تو آج 14 ہو گئی، تو کل نصف گنتی ہو جائے گی۔ اگلے جمعے سے پہلے اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ رمضان کی کل 15 تاریخ یوم ولادت، یوم پیدائش سبط رسول، ریحان رسول، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا امام حسین کے بڑے بھائی، ان کا یوم ولادت۔ 17 رمضان کو یوم بدر، 16 یا 18 رمضان دونوں تاریخیں ہیں، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم مبارک، اور پھر 21 رمضان مولائے کائنات، مولائے غم گسار، حیدر کرار، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ تو اب یہ سارے بیان ہیں، اور اگلا جمعہ آئے گا 21 رمضان کو۔ تو میں آج آپ کو صرف اعتکاف کے بارے میں ضروری باتیں بتا دوں۔ اگلے جمعے بدر کا بیان کریں گے، مولا علی کا بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، مسجد میں آنے سے پہلے فون بند کر لیا کرو، مہربانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ام المومنین کا ذکر بھی، مولا علی کا ذکر بھی کریں گے اگلے جمعے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر آئے گا آخری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہر سال فرمائشوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، اب بھی آپ کی کوئی فرمائش ہوگی تو انشاءاللہ ضرور پوری کروں گا، جو بھی محبت سے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے حالات کیسے ہیں، اور میں نے پچھلا جمعہ بھی پڑھایا، اب بھی، تو آپ لوگ جتنے بھی آئیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ آئیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ ہم رات کو بھی اسپرے کرایا سارے فرش وغیرہ پر، خیال رکھ رہے ہیں، ہو سکے تو ماسک پہن کے آئیں، احتیاط کریں، لیکن اگلے 2 جمعے آنا اور خوب رونق لگانا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اعتکاف مسئلہ سن لیں، کیونکہ اگلے جمعے سے پہلے شروع ہو جائے گا۔ ہماری مسجد میں ہر سال سینکڑوں آدمی اعتکاف بیٹھتے، فارم لے جاتے تھے، بھرتے تھے اور بیٹھتے تھے۔ جتنوں کو اجازت ہوتی تھی نا اتنے ہی زبردستی اور بیٹھ جاتے تھے، اور پھر وہ کچھ کرتے تھے کہ ہمیں ناکوں چنے چبواتے تھے، خوب ستاتے تھے، نشہ بھی کرتے تھے اور حرکتیں بھی۔ تو ہم نے ہر سال ان سے سیکھ کر سختی کی۔ اس سال صورتحال مختلف ہے، کتنے بٹھائے جائیں، کتنے نہیں بٹھائیں۔ جو بٹھائیں گے ان کے ساتھ احتیاطی تدابیر، اور پولیس والے ابھی سے مانگ رہے ہیں کہ لسٹ دو کون کون بیٹھے گا، انہوں نے شاید ان سے بتا لینا ہوگا یا ہو سکتا ہے کوئی اعتکاف ٹیکس لگا دیں۔ تاہم آپس میں مشورہ کریں گے، بہت کم آدمی، بہت کم، زیادہ کو نہیں بٹھائیں گے۔ خیال اتنا ہی ہے کہ 10-12، اس سے زیادہ افراد کو نہیں بٹھائیں گے، اور وہ بھی صرف محلے کے، تاکہ کھانے پینے آنے جانے کا مسئلہ ان کا وہ نہ ہو۔ یہ اعتکاف جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ مسائل بتا دوں تاکہ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہیں۔ مرد حضرات گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے، مرد حضرات گھر میں اعتکاف اونچی، اگر گورنمنٹ کا کوئی شخص بے دیانی میں، نادانی میں بول جائے کہ گھروں میں کرے تو سمجھ لیجئے گا اس کی اوپر والی منزل خالی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کی بات پہ دھیان
نہ دیجیے گا، کیونکہ گھروں میں اعتکاف مرد کر سکتے نہیں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن کا حکم ہے، تو اس کو اگر سمجھ نہ ہو، کیونکہ آج کل سارے مفتی بن رہے ہیں جتنے بھی ہیں، تو اگر کوئی ایسی بات کر جائے تو پریشان نہ ہوئیے گا۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی منت مان لی، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اعتکاف کروں گا، تو وہ آپ نے خود پر واجب کر لیا، واجب نہیں تھا، منت مان کر واجب کر لیا۔ دوسرا ہے سنت مؤکدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کی تاکید کی گئی، لیکن علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک کر لے گا سب کے اوپر سے گناہ ہٹ جائے گا، ایک بھی نہیں کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے، اس کو علی الکفایہ کہتے ہیں۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ، کفایہ کا مطلب ایک بھی پڑھ لے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ یہ جو رمضان کی 20 تاریخ کو عصر کے بعد مسجد میں آ جانا اور افطاری مسجد میں کرنا، اور پھر عید کا چاند نکلنے تک مسجد میں رہنا، یہ 9 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو، ثواب 10 دن کا ہی ملے گا۔ تو یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اور تیسرا مستحب ہوتا ہے، جب بھی آپ مسجد میں آئیں نیت کر لیں اعتکاف کی۔ عربی میں کہنا ہو تو نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، اردو میں کہنا ہو تو میں اللہ کے لیے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو مسجد میں بیٹھنا، کھانا پینا لیٹنا جائز ہو جاتا ہے، ورنہ جائز نہیں ہوتا، اور اعتکاف کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یعنی مسجد میں ٹھہرنا، پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی۔ تو پہلے عشرے میں آپ نے محنت کر کے اپنے آپ کو رحمت کے لائق بنایا، اب دوسرے عشرے میں آ گئے تو آپ کو مغفرت چاہیے اور سند مل جائے کہ جی واقعی آگ سے رہائی مل گئی، تو آخری عشرہ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے، جب تک وہ دیتی نہیں چھوڑتا نہیں، تو بندے اللہ کا گھر پکڑ لیتے ہیں، یا اللہ جب تک آزادی نہیں ملے گی آگ سے میں نے بھی نہیں اٹھنا۔ تو یہ پیار کی بات ہے اللہ کے گھر میں آ کے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ بیہقی میں روایت موجود، راوی کون ہے؟ راوی ہیں ہم سب کے پیارے فخر کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ اعتکاف یہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ کتنا ثواب؟ 2 حج اور 2، آپ حج کریں گے جا کے، عمرے کریں گے، پتہ نہیں صحیح ہوں گے نہیں ہوں گے، کروڑوں روپے لگیں گے پھر صحیح ہوں گے، یہاں یہ اعتکاف کریں 2 مقبول حج 2 مقبول عمروں کا ثواب ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ اعتکاف کرنا ایسا جیسے ساری نیکیاں کر لی، ساری نیکیوں کو مسجد میں آپ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شب قدر بھی مل رہی ہے، تو ساری نیکیاں جو یعنی اعتکاف کرتا ہے ایسا جیسے اس کو ساری نیکیاں مل گئیں۔ ابو داؤد میں حدیث، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ معتکف پر سنت یہ ہے کہ نہ کسی بیمار کو دیکھنے کو جائے گا، نہ کسی جنازے میں جائے گا، اور نہ ہی اپنی عورت کے پاس جائے گا، سوائے حاجت بشری کے۔ اگر مسجد میں ٹوائلٹ نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، اور اس کو باہر جانا ضروری ہے تو جائے گا، اور اس درمیان میں راستے میں لوگوں سے آتے جاتے باتیں نہیں کرے گا۔
تو یہ اس کے لیے جیسے روزے میں کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، اعتکاف میں ملنے جلنے سے رک جاتے ہیں۔ آپ نے آج کل ایک نیا لفظ سنا ہوگا، قرنطینہ۔ اپنے آپ کو قرنطینہ کرو، کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اکیلا رکھو، قید تنہائی، آئسولیشن، تو یہ قرنطینہ ہے۔ مگر اس قرنطینے میں ثواب کوئی نہیں ہے، اس میں ہر لمحے ثواب ہے، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ تو معتکف کو چاہیے قرآن پڑھنے میں وقت گزارے، نیکی میں وقت گزارے، آرام بھی کرے، اور پھر وہ مسجد میں ہوگا، اس کو شب قدر بھی مل جائے گی۔ ہمیں تو ڈھونڈنی ہے، وہ تو ہوگا ہی یہیں عبادت میں، اس کو مل جائے گی۔ تو معتکف پر جو چیزیں ضروری ہیں مسئلے بتا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، یہ بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ کوئی مسجد میں تو بیٹھے کہ میں بیٹھ رہا ہوں لیکن روزہ نہیں رکھوں گا، تو بغیر روزے کے اعتکاف اونچی کہہ دیجئے نہیں ہوگا، یہ واضح کر لیں۔ روزہ شرط ہے، اور مسجد میں یہ لوگ کپڑے لگا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ سوتے وقت ان کا جسم سے کپڑا ہٹ جائے تو نظر، یہ کپڑے لگانا ضروری نہیں ہے، مکہ میں نہیں لگتے، مدینہ میں نہیں لگتے، پاکستان والے ضرور کپڑا ٹانگ دیتے ہیں، تو اب وہ بھی خطرہ ہو گیا کہ بھئی کپڑے کے پیچھے معلوم ہو کوئی چیز اور نہ رکھی ہو، تو صرف یہ کہ چادر وغیرہ، لیکن اتنا زیادہ سامان نہ لایا کرے کہ معلوم ہوا کہ جی ہر روز جوڑا بدل رہا ہے یار۔ جو ضروری سامان ہے صرف وہ۔ آپ کو اگر کوئی بلائے گا بادشاہ ملنے کو تو کتنے کپڑے لے کے جاؤ گے؟ تو یہ لوگ اتنا غیر ضروری سامان اٹھا لاتے ہیں، اس کے لیے ان کو سوچنا چاہیے۔ توجہ، خود کو خدا کے سپرد کر دینا، ہر لمحہ اس کی یاد میں گزارنا، اگر سچائی خلوص کے ساتھ کیا جائے تو یہ اعتکاف کرنا افضل ترین عمل ہو جائے گا، خلوص سے کیا جائے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود کہ معتکف گناہوں سے محفوظ کیونکہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو خیال رکھے۔ میں 2-3 باتیں کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ ٹیلی فون پر لا کر ہر وقت فیس بک پہ لگے رہنا ہے تو آپ اعتکاف نہ کریں، بڑی مہربانی گھر میں رہیں۔ اگر آپ نے فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی ہے تو آپ گھر میں رہیں، آپ اعتکاف نہ کریں۔ اگر آپ نے یہاں بیٹھ کے بھی دنیا کی باتیں کرنی ہے، سارا دھیان دنیا کی طرف، تو آپ کو مسجد آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آئے ہیں تو اللہ کے لیے۔ پہلے ایک زمانہ میں لوگ تو بھاگ کے چھپ کے نا، قرض نہیں مانگے گا کوئی، یا دوسرے ہوتے تھے بیوی بچے فرمائشیں کر رہے ہیں پیسے نہیں، تو اعتکاف بیٹھ جاتے تھے کہ اب کیا کر لیں گے، مجھے کیا کر روک سکیں گے۔ تو جو بھی بیٹھے اللہ کے لیے عبادت کی نیت سے، اور اپنا وقت کس میں گزارے؟ آواز، عبادت میں۔ اگر عبادت میں نہیں گزار رہا تو اس کو بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ برے ساتھی سے تنہائی بہتر، برے ساتھی سے تنہائی بہتر، اور نیک ساتھی تنہائی سے بہتر۔ اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر، تو اللہ کے ساتھ، اللہ کے گھر میں وقت گزار رہے ہیں، اس سے اچھی اور کوئی بات ہوگی؟ عورتیں گھروں میں بیٹھیں گی، گھر کا کوئی ایک کونا جو رکھ لیں وہ اس کے لیے۔ یہ سمجھانے کے لیے بات کی ہے نا، آپ آتے ہیں اپنی صفائی کر لیتے ہیں، اتنی صفائی۔ وہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہاوت لکھی، چینی اور رومی، چائنا اور روم والے دونوں بادشاہ کے پاس آئے، ہم بہت بڑے فنکار ہیں، ہمارا فن دیکھو۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ ان کا ہم نقش و نگار کرتے ہیں۔ اس نے 2 دیواریں دے دی، درمیان میں پردہ لگا دیا، ایک چائنا والوں کو دے دی، ایک روم والوں کو دے دی۔ ٹائم مقرر ہو گیا، وہ ادھر نہیں دیکھ سکتے، یہ ادھر نہیں دیکھ سکتے، دونوں اپنے کام پہ لگ گئے۔ چائنا والوں نے نقشہ نگار شروع کر دیا، روم والوں نے رگڑائی شروع کر دی، اتنا رگڑا دیوار کو، اتنا رگڑا کہ شیشہ بنا دیا، آئینہ سیکل کر دیا۔ ٹائم ہو گیا، ادھر چائنا والے وہ نقش و نگار کرتے رہے۔ جب ٹائم پورا ہو گیا، بادشاہ نے پردہ ہٹوایا،
تو جو ادھر تھا وہ ادھر تھا، جو ادھر تھا وہ ادھر تھا، کیونکہ ادھر آئینہ بن گیا، عکس آ گیا۔ اصل بات کیا ہے، ایک نے کی محنت دوسرا محنت کر سکتا نہیں۔ تو آپ لوگ جو مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہو، اللہ والوں کی طرف محنت تو ہوتی نہیں، تو صفائی ہو جائے تاکہ ان کی محنت کا نقش آپ کے دل پر آ جائے۔ اللہ اکبر یا تو اصل کام ہے دل کی صفائی۔ کیا کام ہے دل کی؟ جب دل صاف ہو جائے گا تو انشاءاللہ بیڑا ہم اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے، مہربانی فرمائے۔ تو میں نے یہ آپ کو اعتکاف کے حوالے سے بھی بتایا۔ اصحاب بدر انشاءاللہ ان کا ذکر آئندہ جمعے کریں گے۔ یہ جو اصحاب بدر ہیں، یہ 313 وہ ہستیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا یا اللہ یہ نہ رہے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے۔ تو یہ 17 رمضان جمعے سے پہلے آئے گی، تو اس دن آپ سب اپنے گھروں میں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ اگر ان کے نام یاد ہیں تو 313 کا نام لے کر جو جائز دعا کرو گے انشاءاللہ قبول ہوگی اس دن۔ ورنہ 14 شہید، بدر کے 14 شہید، ان کا نام لے کے دعا کر لینا اس دن۔ اور پھر اسی طرح ام المومنین کا دن، سیدنا امام حسن کا دن۔ یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے، بیٹی کے بیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش پر اپنی بیٹی کے گھر آئے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ حضور کے پاس آتے تو کھجور کا اندرونی اندر کا تھوڑا سا نرم حصہ حضور لگا کے ان کو دے دیتے کہ جاؤ تحنیک، جس کو گھٹی دینا کہتے ہیں، تالو کے ساتھ لگا دیتے تھے بچے کے، تو برکت ہوتی تھی، گھٹی کا اثر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے اسی طرح کھجور کا گھٹی دے دیتے تھے۔ اپنے شہزادے کو نبی نے اپنی زبان گھٹی میں چسائی، ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک رکھ دی، انہوں نے لعاب نبی کو چوسا، وہ ان کی گھٹی۔ حضرت علی سے پوچھا کیا نام ہے، کیا سوچا ہے نام؟ انہوں نے کہا حرب، حرب نام سوچا ہے۔ عرب میں روایت تھی اپنے بچوں کا نام روب دار رکھتے تھے دشمن کو ڈرانے کے لیے، دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے بچوں کا نام ذرا سخت روب دار رکھتے تھے۔ غلاموں کے نام بڑے میٹھے، جیسے بلال، صہیب، سلمان۔ بلال ہونٹوں کی تری کو کہتے ہیں، ہونٹ تر ہونا اس کو بلال کہتے ہیں، سلمان سلامتی کے حوالے۔ تو غلاموں کے نام بڑے میٹھے رکھتے تھے خود کو خوش کرنے کے لیے، بیٹوں کے نام روب والے تاکہ دشمن ڈرے۔ تو حضرت علی نے بھی اسی سوچ کے تحت کہا کہ میں نے سوچا ہے حرب۔ فرمایا بل ہوا حسن، حرب نہیں، اس کا نام تو حسن ہے۔ حسن بہت اچھے کو کہتے ہیں، خود نبی پاک نے ان کا نام حسن رکھا، جس کو نبی اپنے کاندھوں پر بٹھاتے ہوں، جس سے نبی کھیلتے ہوں، جس کو چومتے ہوں، جس کو سونگھتے ہوں۔ کتنی شان ہے اس شہزادے کی۔ اور حضور نے ان کے لیے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، ان ابنی ھذا سیدن، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اسی لیے حضور کی اولاد میں کیا کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں، سردار۔ سید کے معنی کیا ہیں؟ سردار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت امام حسن کی عمر کم تھی، عمر مجھ سے چھوٹا نہیں کہا جا رہا، کیونکہ وہ کبھی بھی چھوٹے نہیں تھے، وہ تو شروع سے ہی بڑے تھے، عمر کم تھی۔ مسجد میں آئے، حضور نے ممبر سے ان کو دیکھ لیا دروازے سے داخل ہوتے ہوئے، تو عمر کم تھی نا، تو چال متوازن نہیں، سنبھلی نہیں، حضور ممبر سے اتر کے گئے اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔
آپ خطبہ ارشاد فرمانے لگے، زانوں پر بیٹے کو بٹھایا ہوا، ایک نظر بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، ایک نظر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، ان قریب اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے لشکروں میں صلح کروائے گا۔ میرے اس بیٹے کی وجہ سے حضور کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم تھا، جو بات بعد میں ہونی تھی حضور نے پہلے عطا فرمائی، تو صلح ہوئی۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بہت خوبصورت تھے، سر سے لے کر سینے تک ہو بہو نقشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین نقشہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ترجمانی کر رہے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ اگلا مصرع کیا ہے؟ حسن سبتیں ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا۔ دونوں شہزادے کھڑے ہو جائیں تو نبی پاک کا نقشہ نظر آ جاتا ہے۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا۔ خط توأم یہ لکھنے کا ایک طریقہ، بڑا محفوظ طریقہ، ایک حرف ایک کاغذ پہ لکھو، دوسرا حرف دوسرے کاغذ پر، جب تک ملاؤ گے نہیں پڑھا نہیں جا سکتا۔ آدھا عبارت ادھر ہوگی، آدھی جب تک دونوں کو ملائیں گے نہیں پڑھا جا سکتا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت وہی کہہ رہے ہیں، خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا۔ کیا مطلب؟ حسنین کریمین جب تک دونوں کو سامنے نہیں رکھیں گے نبی کی شبیہ نہیں بنے گی۔ تو حضور کو دیکھنا ہو تو ان دونوں کو اکٹھے دیکھ لیں۔ حضرت امام حسن ان کا یوم ولادت ہے، پاکستان کے حوالے سے کل، سعودی عرب کے حوالے سے تو آج ہے، تو اللہ تعالی ان کے بے پناہ درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ صرف ایک بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ آج کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ چپ رہتے ہیں، کچھ لوگ بول بھی پڑتے ہیں انہوں نے صحیح نہیں کیا، یوں نہیں کیا۔ حضرت امام حسن نبی کے بیٹے ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے، وہ حضرت امیر معاویہ کی بیعت کریں، وہ ان سے صلح کریں تو ہمیں ناراض ہونے کا حق ہے؟ اونچی زور سے بولے۔ تو وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ حضرت امام حسن پر اعتراض ہوگا کہ کیا انہوں نے غلط آدمی سے صلح کر لی، غلط آدمی سے بیعت کی؟ مومن سمجھا نا، نبی کا صحابی مانا، تو حضرت امام حسن صلح کر لیں اور میں ناراض رہوں تو میں ہوتا کون ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ تو وہ لوگ جو اس معاملے میں زبانیں تان دراز کرتے ہیں، میرا پیغام ان کو کہ اپنی زبانوں کو لگام دیں، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ادب کریں۔ اگر آپ سے ادب نہیں ہوتا تو آپ چپ ہو جائیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے غلط لفظ بولا، لکھا یا کوشش کی، اپنا ایمان بھی برباد کریں گے، لوگوں میں بھی فساد کریں گے۔
اللہ تعالی ہمیں بے ادبوں سے اور بے ادبی سے بچائے۔ 10 تاریخ گزر گئی رمضان کی، وہ تاریخ تھی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنت کی 4 سردار خواتین ہیں، 4 عورتیں ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان میں ایک حضرت خدیجہ اور ایک حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، ایک حضرت آسیہ اور ایک حضرت مریم۔ تو یہ 4 خواتین ہیں۔ حضرت خدیجہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، اور حضور کس طرح ان کو یاد کرتے تھے، کس طرح ان کا خیال فرماتے تھے، واقعات پڑھے تو پتہ چلتا ہے۔ وہ خاتون جس نے سب کچھ نبی کی خدمت پر لگا دیا، ان کو محسنہ کہنا چاہیے اسلام کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی اور پھر حضور نے اعلان نبوت جب فرمایا، سارا مال لگا دیا انہوں نے اور حضور کا ساتھ دیا، خدمت کی، بڑا پیار کیا۔ 6 اولادیں ان سے ہوئی حضور کی۔ جبریل امین آئے اور کہا اللہ فرماتا ہے ابھی ختیجہ اندر سے آپ کے پاس آئیں گی کھانا لے کر، ان کو میرا بھی اور رب کا سلام کہیے گا، اور ان کو کہیے گا اللہ نے جنت میں ان کے لیے زمرد کے موتیوں کا محل بنایا ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا۔ یہ خوشخبری اس خاتون کو، انہوں نے بہت خدمات انجام دی، بہت ساتھ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک عمر رسیدہ جس کو ہم بوڑھی کہتے ہیں نا، ایک بوڑھی عورت ملنے آئی حضور کو، حضور بہت مسکرا کر اس سے باتیں کرتے رہے، اچھا پھر وہ اور کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، جیسے پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ جب وہ چلی گئی خاتون تو میں نے پوچھا یہ کون تھی، آپ اس سے اس طرح باتیں کر رہے تھے حساس کے جیسے کوئی پرانی جاننے والی ہے؟ فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، بہت دنوں بعد ملی تو میں پرانی یادیں اس سے تازہ کر رہا تھا۔ تو حضرت عائشہ کے منہ سے نکل گیا آپ ابھی تک ان کو یاد کرتے، جبکہ میں کنواری آپ کو ان سے بہتر ملی۔ حضور نے فرمایا عائشہ خدیجہ کو کچھ نہ کہنا، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کسی نے ساتھ نہیں دیا، اس نے اس وقت مال خرچ کیا جب کسی نے خرچ نہیں کیا۔ حضور جب قربانی کرتے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو کھانا بھجواتے تھے۔ وہ بڑی پیاری خاتون، مکہ مکرمہ میں ان کا مزار، ان پر کروڑوں سلام، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ محمد بن قاسم، وہ 17 سال کا نوجوان جو اسلام کا لشکر لے کر آیا تھا، جب یہاں مسلمان کی بیٹی کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی تھی، لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا، وہ آیا اور اس نے ملتان تک اسلام کے جھنڈے لہرائے، اتنی خدمت کی۔ اس کے سامنے راجکماریاں پیش کی گئیں، اس نے نگاہیں جھکا لیں، وہ بھی کہنے لگیں دیوتا وہ نہیں جو مندروں میں ہے، دیوتا تو یہ مسلمانوں کا کردار تھا، آج ہم سے رخصت ہو گیا۔ میں رمضان کے جمعے میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، آؤ میرے نبی کے غلام بن جاؤ، ان کے سچے غلام بن جاؤ، ان کی غلامی بادشاہی سے بہتر ہے۔ نبی کی غلامی بادشاہی سے، دنیا میں بادشاہ بنے 2 سال 4 سال 6 سال اتار دیا، آدھے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آدھے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ نبی کے غلاموں کو آج بھی یاد کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ غوث اعظم ہو، خواجہ غریب نواز ہو، داتا صاحب ہو، عزت سے نام لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو؟ تو نبی کی غلامی بادشاہی سے بہتر ہے۔ اگر ہم نے اس پورے کورونا وائرس میں کچھ نہیں سیکھا تو پھر ہم لوگوں جیسا بے وقوف اور کوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ اور مجھے جو حال نظر آیا نا، میں حیران ہوں، یہ قوم کیا چاہتی ہے؟ ہمارے مسجد کے پڑوس میں امتیاز صاحب انتقال کر گئے پرسوں، مسجد کے نمازی تھے، بڑے پکے نمازی تھے، اور وہ کہتے تھے مجھے یہیں مزہ آتا ہے نماز پڑھنے کا، کیونکہ اس مسجد میں سارے نبیوں، سارے صحابہ، سارے اولیاء کا حصہ لگا ہوا ہے۔
تو پڑوس میں رہتے تھے. کل ان کے گھر میں جب تعزیت کو گیا، ان کے بچوں نے بتایا کہ جی پولیس والے الگ مانگتے ہیں، نہیں جی کورونا کا کیس بنانا زبردستی، تھانے والے الگ، اسپتال والے الگ اور قبرستان والے الگ، سب کے سب پیسے بنانے کے چکر میں کہ کورونا کیس بناؤ. کیا ہم لوگ واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم انسان ہیں؟ بھیڑیے بن گئے ہیں، پیسے کے پجاری بن گئے ہیں. ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ رشتے، نہ ناطے، نہ دین، نہ ایمان. کیا ہم نے نہیں مرنا؟ کیا یہ جو پیسے لے رہے ہیں ان کو موت نہیں آنی؟ قبر کی منزل دور نہیں ہے. توبہ کرنی چاہیے اور حکمرانوں کو پیغام دو، لوگوں پر ظلم نہ کرو. یہ خام خواہ کیس اب کورونا بنانا یا گورکن کا اس طرح قبرستان میں یا تھانے والوں کا یا اسپتال والوں کا یہ تنگ کرنا، یہ سلسلے بند کرو، ورنہ کورونا کسی کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر نہیں بچ سکتے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو کہتے ہیں کل کا جاتا آج جائے یہ وائرس، مگر جو حرکتیں ہماری ہمیں سوچنی چاہیے. اللہ ہمیں معاف کرے. نیکی کے سارے کام، کچھ ہیں خوش نصیب، راشن بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو پرواہ نہیں کر رہے ہیں. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا احتیاط رکھنی ہے. ہمارے ہاں روز تراویح بھی ہو رہی ہے، میں تراویح کے بعد درس بھی دے رہا ہوں. بھلے 10 منٹ میں کوئی دلچسپی لے نہ لے، ہم نے اپنا ثواب کے لیے کرنا ہے. رات کو روزانہ 11:30 بجے سے 1 بجے تک سوشل میڈیا پر آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں. 4 بجے اور 6 بجے جیو ٹی وی پہ 2 پروگرام، ایک 4 بجے آتا ہے اور ایک 6 بجے، وہ بھی کر رہا ہوں سارے. باقی جو خدمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ام المومنین حضرت ختیجہ کی طرف سے اور حضرت سیدنا امام